السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم دو لیٹر سیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، لیٹر ٹو یور فرینڈ اباؤٹ دا پروفیشن یو وانٹ ٹو اڈاپٹ۔ نمبر 2، لیٹر ٹو یور ینگر برادر ایڈوائزنگ ہم ہاؤ ٹو امپروو ہز انگلش لینگویج۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہ لیٹر اردو ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے۔ یہ لیٹرز انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن میں سے دیے جا رہے ہیں۔ لیٹر ٹو یور فرینڈ اباؤٹ دا پروفیشن یو وانٹ ٹو اڈاپٹ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پہلے لیکچر میں بھی ہم نے لیٹر لکھنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ ایگزامینیشن کا ای کیپٹل ہوگا، ہال کا ایچ کیپٹل، کوما۔ ایگزامینیشن کے سپیلنگ آپ نے بالکل ٹھیک طریقے سے لکھنے ہیں۔ EXAMI ایگزامینیشن، NATION ایگزامینیشن، ہال HALL، اس کے بعد کوما۔ ایگزامینیشن کا ای کیپٹل، ہال کا ایچ کیپٹل ہوگا۔ اس کے بالکل نیچے والی لائن میں آپ نے لکھنا ہے A کیپٹل، B کیپٹل، C کیپٹل، اس کے بعد بریکٹ ڈالنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے C کیپٹل ITY بریکٹ بند فل سٹاپ۔ اس کے بعد آپ نے نیچے والی لائن میں آ جانا ہے، منتھ لکھیں گے، مارچ لکھیں، اپریل، مئی، جون لکھیں، جولائی، جو بھی یعنی کہ آپ چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سپیس دینی ہے۔ سپیس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، ڈیٹ کے فوراً بعد کوما، اس کے بعد سپیس تھوڑی سی، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سن، یعنی کہ سال کون سا ہے، سال 2022 ہے، 25 ہے، 26 ہے، 27 ہے، جو بھی ہے وہ لکھیں گے آپ۔ اس کے بعد فل سٹاپ۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دیں گے، اس سے نیچے والی لائن میں لکھیں گے ڈیئر علی۔ یہ لیٹر کیونکہ آپ دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی یعنی کہ آپ دوست کا نام لکھنا چاہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے یہ ہوگا ڈیئر کا ڈی کیپٹل کر دیں گے، اور نیم کا پہلا حرف، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کیپٹل ہوگا۔ اس چیز کا خیال کیا کریں، جو بھی نیم ہو، کوئی بھی نام ہو، یعنی کہ پراپر ناؤن ہو، تو اس کو آپ نے بالکل پہلا حرف کیپٹل لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوما لگانا ہے۔ کوما کے بعد اس کے بعد نیچے والی لائن میں آ جانا ہے۔ نیچے والی لائن میں کم سے کم اتنا فاصلہ آپ نے جب سٹارٹ کریں تو لکھنا ہے۔ اس سے لیٹر لکھنے کا طریقہ بہت اچھا لگے گا، یعنی کہ جب ممتحن آپ کا پیپر چیک کریں گے تو پیپر کے مارکس، ٹھیک ہے نا، اچھے آئیں گے۔ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی لائن آپ نے مکمل لے جانی ہے۔ اس کے بعد جب دوسری لائن سٹارٹ کریں گے تو وہ شروع سے ہی لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد تیسری لائن بھی شروع سے، یعنی کہ جو بھی لائنیں آپ لکھیں گے وہ شروع سے لکھتے جائیں گے، یعنی کہ پیراگراف کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک نیا پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس پیراگراف کی صورت میں آپ نے لکھنا ہے، ایک ورڈ کی آپ نے سپیس چھوڑ دینی ہے، تقریباً ایک لفظ کی کم سے کم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس طرح پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ نیا پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب نئی لائن میں آنا ہے تو وہ شروع سے آپ نے لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی یہ طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تیسری لائن اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اگر نیا پیراگراف اور سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے سپیس چھوڑنی ہوگی، ایک ورڈ کی کم سے کم۔ پھر اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد اس طرح باقی لائن جو ہے نا وہ شروع سے آپ نے لکھنی ہوگی۔ اس کے بعد اینڈ میں آپ نے آ جانا ہے یورس سنسرلی، آپ کا مخلص، ٹھیک ہے نا۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب آپ لکھیں گے یورس، نہ تو اس کے ساتھ آپ کاما لگائیں گے، نہ اپاسٹرافی لگائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وائی جو ہے نا کیپٹل آپ کریں گے، یورس آ جائے گا۔ اس کے بعد سنسرلی کا ایس جو ہے نا وہ سمال میں رہنے دیں گے۔ اس کے بعد کاما، یاد رکھنا ہے جہاں بھی LY آئے گا تو اس کے ساتھ آپ نے یورس لگانا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے والی لائن میں آ جانا آپ نے ایکس کیپٹل فل سٹاپ، وائی کیپٹل فل سٹاپ، زی کیپٹل فل سٹاپ۔ آپ یہ فوٹر یعنی کہ لاسٹ والا جو فوٹر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ اپنی دائیں جانب بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے دائیں جانب لکھیں چاہے بائیں جانب لکھیں، وہ آپ کی مرضی ہوگی۔ ایگزام میں آپ ایسے لکھ سکتے ہیں۔ چلیں اب یہ لیٹر، اس کی جو باڈی ہے، اردو ترجمے کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں۔
اردو ترجمہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے لیٹر یاد کر سکیں. لیٹر ہے رائٹ اے لیٹر ٹو یور فرینڈ اباؤٹ دا پروفیشن یو وانٹ ٹو اڈاپٹ. آپ جس پیشے کو اپنانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اپنے دوست کو خط لکھیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی ہوپ دس لیٹر فائنڈز یو ان دا بیسٹ آف ہیلتھ. مجھے امید ہے کہ یہ خط آپ کو بہترین صحت میں پائے گا. اٹ ہیز بین اے لانگ ٹائم سنس وی لاسٹ میٹ. ہمیں آخری بار ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے. سو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو رائٹ ٹو یو. اس لیے میں نے آپ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا. یو آسکڈ می اباؤٹ دا پروفیشن آئی وانٹ ٹو اڈاپٹ ان دا فیوچر. آپ نے مجھ سے اس پیشے کے بارے میں پوچھا تھا جسے میں مستقبل میں اختیار کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم گلیڈ ٹو ٹیل یو دیٹ آئی وش ٹو بیکم اے ڈاکٹر. مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. سنس مائی چائلڈہڈ. بچپن سے ہی آئی ہیو بین ڈیپلی امپریسڈ بائی ڈاکٹرز ہو سرو ہیومینٹی ود ڈیڈیکیشن اینڈ آنیسٹی. بچپن سے ہی میں ان ڈاکٹروں سے بہت متاثر رہا ہوں جو لگن اور ایمانداری کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. آئی وانٹ ٹو ٹریٹ پور پیشنٹس اینڈ ہیلپ دیم لیو اے ہیلدی لائف. میں غریب مریضوں کا علاج کرنا اور انہیں صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دینا چاہتا ہوں. دا پروفیشن آف اے ڈاکٹر از ویری نوبل اینڈ ریسپیکٹیبل. ڈاکٹر کا پیشہ بہت معزز اور قابل احترام ہے. اٹ ریکوائرز ہارڈ ورک پیشنس اینڈ اے اسٹرانگ سینس آف ریسپانسبلٹی. اس کے لیے محنت صبر اور ذمہ داری کا مضبوط احساس درکار ہوتا ہے. آئی ایم ورکنگ ویری ہارڈ ان مائی اسٹڈیز. میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تعلیم میں اسپیشلی ان سائنس سبجیکٹس ٹو اچیو مائی گول خاص طور پر سائنسی مضامین میں بہت محنت کر رہا ہوں. ود دا ہیلپ آف اللہ تعالیٰ کی مدد سے اینڈ دا پریئرز آف مائی پیرنٹس آئی ہوپ ٹو سکسیڈ. اللہ کی مدد اور اپنے والدین کی دعاؤں سے مجھے کامیابی کی امید ہے. آئی بلیو دیٹ سرونگ مین کائنڈ از دا بیسٹ سروس آف آل. میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت سب سے بہترین خدمت ہے. اینڈ دس پروفیشن ول گیو می اے چانس ٹو سرو مائی کنٹری ایز ویل. اور یہ پیشہ مجھے اپنے ملک کی خدمت کا بھی موقع دے گا. پلیز رائٹ ٹو می اباؤٹ یور فیوچر پلانس. براہ کرم اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں مجھے ضرور لکھیں. کنوے مائی ریگارڈز ٹو یور پیرنٹس. اپنے والدین کو میرا سلام پہنچائیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ یہ لیٹر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کیا کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں. ٹھیک ہے، چلیں نیا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹر ٹو یور ینگر برادر ایڈوائزنگ ہم ہاؤ ٹو امپروو ہز انگلش لینگویج. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسے کہ میں
پچھلے لیٹر میں آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا، بالکل یہ اسی طرح سیم ہی ہوگا. دیکھیں، ایگزامینیشن ہال کوما اے کیپٹل فل اسٹاپ، بی کیپٹل فل اسٹاپ، سی کیپٹل فل اسٹاپ، بریکٹ ڈالنی ہے، سی کیپٹل آئی ٹی وائی بریکٹ بند فل اسٹاپ. اس کے بعد منتھ لکھنا ہے، اس کے بعد اسپیس، اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، کوما، اس کے بعد آپ نے سال لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے فل اسٹاپ. پھر ایک لائن چھوڑ دینی ہے. اسے نیچے والی لائن میں آئیں گے، آپ یہاں پہ لکھیں گے، یہ کیونکہ آپ جو ہے بھائی کو ہی لکھ رہے ہیں خط، تو آپ یہاں پہ ڈیئر برادر بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ڈیئر کے بعد آپ بھائی کا نام بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے بھائی کا نام ہے احمد، تو آپ لکھ سکتے ہیں ڈیئر احمد، یا ڈیئر برادر بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ چاہیں. ڈیئر برادر، ڈیئر کا ڈی کیپٹل لکھیں گے اور برادر کا بی کیپٹل، اس کے بعد کوما، اس کے بعد اتنی اسپیس دیں گے، پھر لیٹر سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اگر لیٹر آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے تو ہر پیراگراف کے سٹارٹ میں، جس طرح میں نے پچھلے لیٹر میں بتایا ہے، تو ایک ورڈ کی جگہ، یعنی کہ دیکھیں یہ پیراگراف ہے، یہ پیراگراف ہے، اور یہ تو ویسے سٹارٹ سے آپ لکھیں گے تو ڈیئر برادر اور آئی، یعنی کہ جب سٹارٹ کریں گے، یعنی کہ لیٹر شروع کریں گے، تو اتنی کوشش کریں کہ اسپیس چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جب نیا پیراگراف سٹارٹ کریں تو پھر ایک ورڈ کی جگہ آپ نے چھوڑنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس طرح بہت اچھا، یعنی کہ اچھے سٹائل میں، یعنی کہ اچھے پیٹرن میں آپ کا لیٹر لکھا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کو انشاءاللہ اچھے مارکس ملیں گے. پھر آپ نے اگر نیا پیراگراف آ رہا ہے تو ایک ورڈ کی سپیس، پھر اگر اور لکھنا چاہتے ہیں پیراگراف کی صورت میں تو پھر ایک ورڈ کی آپ نے سپیس دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے جب ختم ہو جائے ایک لائن چھوڑ کے، اس کے بعد نیچے آ جانا ہے یو آر لیونگ برادر. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھیں، اب یہاں پہ ایل وائی نہیں آیا، اگر یہاں پہ ہوتا آپ لکھتے یورس سنسیئرلی. ٹھیک ہے. آپ نے پھر یہاں پہ یورس لگانا ہوتا، یعنی کہ ایس یہاں پہ ساتھ لگتا. اب یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایل وائی نہیں ہے، تو آپ نے بالکل سیدھا یور کا وائی کیپٹل، لونگ کا ایل آپ نے سمال لے جانا ہے، برادر کا بی سمال میں، اس کے بعد کوما. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایکس کیپٹل فل سٹاپ، وائی کیپٹل فل سٹاپ، زی کیپٹل فل سٹاپ. بالکل اسی طرح آپ نے ایگزام میں لکھنا ہوگا. اگر آپ یور لیونگ برادر ایکس وائی زی، اگر آپ اپنی رائٹ سائڈ پہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس سٹائل میں آپ جب لکھیں گے، یعنی اس پیٹرن میں آپ لکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے مارکس بہت اچھے آئیں گے ایگزام میں. چلیں یہ لیٹر اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں. Write a letter to your younger brother advising him how to improve his English language. اپنے چھوٹے بھائی کو ایک خط لکھیں جس میں اسے مشورہ دیا جائے کہ وہ اپنی انگریزی زبان کو کیسے بہتر بنائے. I hope this letter finds you in good health and high spirits. مجھے امید ہے کہ یہ خط تمہیں اچھی صحت اور خوشگوار مزاج میں پائے گا. I was glad to receive your letter and learn about your studies. مجھے تمہارا خط پا کر اور تمہاری پڑھائی کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی ہے. You have asked me. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے how you can improve. آپ کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں your English language. اپنی انگریزی زبان کو. تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم اپنی انگریزی زبان کیسے بہتر بنا سکتے ہو. I advise, میں نصیحت کرتا ہوں یا مشورہ دیتا ہوں you آپ کو to read. آپ مطالعہ کریں. انگلش نیوز پیپرز، انگریزی اخبارات کو پڑھیں. شارٹ سٹوریز، مختصر کہانیاں پڑھیں. اینڈ سمپل بکس ڈیلی، اور آسان کتابیں روزانہ پڑھیں. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ روزانہ انگریزی اخبارات، مختصر کہانیاں اور آسان کتابیں پڑھا کرو. ریڈنگ، مطالعہ کرنا، ول امپروو، بہتر کرے گا یور ووکیبلری، آپ کے ذخیرہ الفاظ کو. اینڈ سینٹینس اسٹرکچر، اور جملوں کی ساخت کو. تمہارے مطالعہ تمہارے ذخیرہ الفاظ اور جملوں کی ساخت کو بہتر کرے گا. یو شوڈ، آپ کو چاہیے آلسو لسن، سننا چاہیے ٹو انگلش نیوز، انگریزی خبریں. اینڈ واچ، دیکھنا چاہیے انگلش پروگرامز، انگلش
پروگرام دیکھنے چاہیے ٹو امپروو بہتر کرنے کے لیے. یور اپنی پروننسیشن تلفظ بہتر بنانے کے لیے تمہیں انگریزی خبریں سننی اور انگریزی پروگرام دیکھنے چاہیے. ٹرائی ٹو اسپیک انگلش ایٹ ہوم اینڈ ود یور فرینڈس ایز مچ ایز پاسبل. گھر میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انگلش بولنے کی کوشش کرو. ڈو ناٹ فیل شائی. شرماؤ نہیں. آر افریڈ آف میکنگ مسٹیکس. یا غلطیاں کرنے میں ڈرو نہیں. بیکاز پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. غلطیاں کرنے سے نہ شرماؤ اور نہ ڈرو کیونکہ مشق انسان کو کامل بناتی ہے. یو شوڈ آپ کو چاہیے رائٹ لکھیں آ فیو لائنز چند قطاریں ان انگلش انگریزی کی ایوری ڈے ہر روز اینڈ لرن سیکھیں نیو ورڈز نئے الفاظ ریگولرلی باقاعدگی سے. تمہیں روزانہ انگریزی میں چند سطریں لکھنی چاہیے اور باقاعدگی سے نئے الفاظ سیکھنے چاہیے. پے اسپیشل اٹینشن. خاص توجہ دینی چاہیے ٹو گرامر پر اینڈ میک اٹ اے ہیبٹ اور عادت بنا لو ٹو یوز استعمال کرنے کی ڈکشنری. گرامر پر خاص توجہ دو اور لغت استعمال کرنے کی عادت ڈالو. اف یو فالو اگر آپ پیروی کریں گے دیز ٹپس ان ہدایات پر سنسرلی خلوص دل سے آئی ایم شیور مجھے یقین ہے یو ول امپروو آپ بہتر کر سکیں گے یو آر انگلش اپنی انگریزی کو ویری سون بہت جلد. اگر تم ان ہدایات پر خلوص دل سے عمل کرو گے تو مجھے یقین ہے کہ تمہاری انگریزی بہت جلد بہتر ہو جائے گی. کنوے مائی ریگارڈز. میرے سلام پہنچائیں ٹو یور پیرنٹس اپنے والدین تک. ہمارے والدین کو میرا سلام پہنچانا. ڈیئر اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ یہ لیٹر آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.